अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज बुध 20 जनवरी 2021 है। तो वीडियो का जो हेडिंग है वो अली बाबा है। इससे आपको गलतफहमी ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि हम साउथ एशिया में रहने वाले और मिडल ईस्ट के लोग जो हैं अली बाबा 40 चोर की कहानी से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। तो बहरहाल एक तल्लक है इसका, क्योंकि उन्होंने ये नाम जो है वहाँ से ही लिया है। अली बाबा जो हैं उनका असल नाम तो खैर अब तो जैक मा कहते हैं, मायून है। तो मायून जो हैं ये तकरीबन 3 माह से जो हैं गायब थे, अक्टूबर 2020 से पुरअसरार तौर पर। आज जो वहाँ की एजेंसी है तैमूर न्यूज़, उसकी वेबसाइट पर एक वीडियो देखने को मिली है, इस वजह से मैंने ये आज की तारीख बताई है। तो पता नहीं चल रहा था कि वो किधर गए हैं, क्योंकि गायब थे। बहरहाल हम इनके बचपन की तरफ जाते हैं। इनको बचपन ही से अंग्रेज़ी ज़बान में दिलचस्पी हो गई थी, चाइना के रहने वाले हैं। तो नौउम्री में उन्होंने ये किया कि जो इनका ये शहर था हांगजू कह लें या हांगजू, चूँकि इनका तलफ़्फ़ुज़ ज़रा मुश्किल होता है, ये मशरक़ी कोस्ट की तरफ है। तो गैर मुल्की सियाहों के लिए वो एक किस्म के रहनुमा के तौर पर, गाइड के तौर पर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ये अपनी साइकिल पर हर रोज़ महज अपनी अंग्रेज़ी बेहतर बनाने के लिए सियाहों के को इलाके के दौरे करवाते, और कितना सफ़र करना पड़ता है, 27 किलोमीटर, 17 मील जो बनता है वो। बहरहाल उनमें से एक दोस्त जो है वो इनका कलमी दोस्त बन गया, यानी पेन फ्रेंड बन गया, जिसने इसे जैक के नाम से बुलाना शुरू कर दिया, मौसूम कर दिया। और चूँकि उसे ये चीनी नाम जो है थोड़ा लंबा और मुश्किल लगता था। बहरहाल इन्होंने जो वहाँ उस शहर का, जो हांगचू शहर का जो टीचर्स कॉलेज था, उसमें 2 दफ़ा दाखिले का इम्तिहान दिया और दोनों दफ़ा नाकाम रहे। अलबत्ता तीसरी दफ़ा ये कामयाब हो गई। इनका वीक पॉइंट था मैथमेटिक्स, तो उसमें उनके नंबर कम आते होंगे, जिसकी वजह से दाखिला नहीं मिल रहा था। बहरहाल 1984 के अंदर ये जो है तीसरी कोशिश पर इनको दाखिला मिल गया। तो 1988 में इन्होंने वहाँ से डिग्री हासिल की, बैचलर की, और फिर अंग्रेज़ी के उस्ताद रहे ये 1988 से लेकर 1993 तक, 5 साल के लिए। किस अदारे में, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग में वहाँ पर तालीम दी, जिसको हम एब्रीवेशन जिसका HDU है। तो इस यूनिवर्सिटी से फारगुल तहसील होने के बाद माँ ने 30 मुख्तलिफ छोटे दर्जे की मुलाजमतों के लिए दरख्वास्त दी, और हर एक ने उसे मुस्तरद कर दिया। देखिए कितनी दफ़ा उन्हें नाकामियाँ हुई हैं, 30 दफ़ा। और तो और वो कहते हैं मैं पुलिस के लिए भर्ती के लिए गया, उन्होंने भी मुझे मुस्तरद कर दिया। और ये KFC जो है, जैसे मैकडोनल्ड है, तो उसमें उन्होंने नौकरी के लिए अप्लाई किया। कहते हैं कि 24 हम अफराद थे, जिनमें से 23 को तो कबूल कर लिया, लेकिन एक मैं ही इकलौता था जिसे मुस्तरद कर दिया गया। ये वो दौर है जब हमारे क्या नाम है डेंग जाओपिंग जो हैं वो हुक्मरान थे चाइना में, और चाइना में मुआशी इस्लाहात का ये पहला अशरा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो नए दोस्त हैं आए हैं वो इसके बेल आइकन को, यानी घंटी के बटन को दबा दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन्होंने 1994 में जैक मा ने अपनी पहली कंपनी बनाई, उसका नाम था हाइबो ट्रांसलेशन एजेंसी। उसकी बुनियाद रखी, और इसका काम ये था अंग्रेज़ी तर्जमा करते और तर्जमानी फ्राहम करती थी, इस तर्जमानी की ये सर्विस देती थी। उससे पहले ये जो अपने शहर की जो कंपनी थी उसके अंदर मुलाजम थे, और उन्होंने इनको भी अमेरिका वफद में भेजा। तो वहाँ जाकर अमेरिका में इनको एहसास हुआ इंटरनेट की अहमियत का। कहते हैं कि हम फ्रांसिस्को में थे काफ़ी शॉप में, और मैंने वहाँ भी 1-2 वेटर्स से पूछा, और बाय भी आकर कहते हैं कि मैंने 30 बंदों से पूछा कि क्या आप अली बाबा जानते हैं। तो चूँकि ये एक मशहूर नाम है, सब ने कहा यस, और किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, यानी लेकिन वो जानते थे। तो हम सबको पता है, मशरक़ के रहने वालों को, अली बाबा एक मेहरबान और होशियार कारोबारी शख्स थे। वो गांव के लोगों की मदद किया करते थे। और एंटनी गैलेंड ने इसकी जो तर्जमा किया हुआ है, और ये इंग्लिश वर्जन जो है वो है 1001 नाइट्स। तो बहरहाल अली बाबा 40 चोर की कहानी जो है वो एक जादुई जुमला है। इससे वो बोलते थे जो तिल का लफ्ज़ होता है सुम,
تو اس سے غار کا منہ کھل جاتا. بہرحال وہاں پر انہوں نے خزانہ چھپا رکھا. بہرحال یہ تو ایک جو بھی ہے کہانی ہے، ہم نے بچپن میں سنی ہے، ہم سب جانتے ہیں. سو آن ہز ریٹرن فرام امیرکا ہی فاؤنڈیڈ چائنا پیجز، یہ اس نے نام رکھا، وچ کریٹڈ ویب سائٹس فار چائنیز بزنس اینڈ واز ون آف چائناز فرسٹ انٹرنیٹ کمپنیز. تو منسٹری آف فارن ٹریڈز اینڈ اکنامکس کو کوآپریشن کو انہوں نے چھوڑ دیا اور دوستوں کو کہا کہ چلے ہم واپس اپنے شہر میں چلتے ہیں. تو اپریل 1999 میں یہ تاریخ ہے، یعنی 1 سال اس صدی کا اور 20 سال یہ ہو گئے، یعنی 21-22 سالوں میں وہ علی بابا جو ہے دیکھیں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے. تو علی بابا جو ہے دیٹ مطلب وینٹ فار اسمال بزنس ٹو اسمال بزنس انٹرنیٹ مارکیٹ، یہ ان کا شعبہ ٹھہرا. تو ایک اور بات، عام بات، کہ کیسے انہوں نے مطلب کہاں تک پہنچے. ان 2005 یعنی آج سے 15 سال پہلے اٹ اٹریکٹڈ دی اٹینشن آف دی امریکن انٹرنیٹ پورٹل یاہو which bought a 40% stake, and in 2007 Alibaba.com raised US $1.7 billion in its initial public offering یعنی IPO in Hong Kong. بہرحال یہ بہت سے متعدد تجربات میں سے گزرے، کئی کمپنیاں بنائیں، پھر علی بابا بن گئی. تو اب یہ اس کے نام سے، علی بابا کے نام سے، اور ای کامرس کمپنی ہے، بنیادی طور پر رجسٹر ہے. تو یہ جو شہر ہے ہانگ چاؤ کہہ لو یا ہانگ چو کہہ لو، یہ جو ہے کیپیٹل ہے اور بہت موسٹ پاپولس سٹی ہے ہمارے اس صوبہ کا. کچھ ہی عرصہ میں یہ چین کی سب سے بڑی آن لائن کاروباری اور تجارتی کمپنی بن گئی. جو عام بات ہے وہ میں یہ ہائی لائٹ کر دینا چاہتا ہوں کہ تقریباً 51 ارب ڈالر اثاثوں کے ساتھ. تو 56 سالہ جیک ما کا شمار دنیا کے اس وقت مالدار ترین افراد میں ہوتا ہے. جیک ما جو ہیں چین میں تعلیم کے مطلب کئی منصوبے ہیں ان پر، مطلب ان کی سرپرستی کرتے ہیں 2018 سے، اور چین میں تعلیم کے فروغ پر بہت کام کر رہے ہیں. جو تیامور نیوز ایجنسی ہے انہوں نے مطلب یہ ویڈیو جاری کی ہے اور یہ وائرل ہو چکی ہے. تو اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ دہی چین میں منعقدہ کسی تقریب میں تقسیم انعامات کے یہ تقریب ہے، وہاں پر وہ درجنوں اساتذہ سے خطاب کر رہے ہیں اور لایا میلے کی مناسبت سے یہ منعقد کی گئی تھی تقریب. اسی طرح گلوبل ٹائمز نے بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس بات کو پبلش کیا ہے، لوگوں کے نوٹس میں یہ بات آئی ہے. تو اکتوبر 2020 میں میں نے ابھی بتایا تھا کہ یہ افواہیں بھی گردش میں تھی کہ جیک ما کو چینی حکومت نے سخت تنقید کی وجہ سے لاپتہ کر دیا ہے. اب اللہ ہی جانے اصل حقیقت کیا ہے. آن لائن ای کمپنی کامرس علی بابا کے بانی جو جیک ما جو ہیں گزشتہ کئی ماہ سے پراسرار طور پر منظر سے غائب تھے، اب وہ سامنے آ گئے ہیں. تفصیلات کے مطابق جیک ما گزشتہ برس اکتوبر میں شنگھائی کے ایک فورم پر اظہار خیال کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا ان کو. اپنی اس گفتگو میں انہوں نے چین کے کاروباری ضابطوں پر کڑی تنقید کی تھی، جس کے باعث ان کے حکام سے تلخی بھی ہوئی تھی اور علی بابا گروپ کے 37 ارب ڈالر کے شیئرز کی عوامی فروخت بھی ملتوی کرنا پڑی. فنانشل ٹائمز کے مطابق جیک ما کاروباری آئیڈیا سے متعلق جو شو ہے اس کا نام ہے افریقہ بزنس ہیرو. تو اس کے ججز پینل میں شامل تھے. نومبر میں انہوں نے اس سے بلادی اختیار کر لی. اکتوبر میں یہ جو ہے پراسرار طور پر لاپتہ ہوئے تھے. جو علی بابا کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عدم شرکت کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ مصروفیات ہیں. بہرحال ایسے ہی انہوں نے کہنا تھا. تاہم جیک ما سے متعلق کسی اور سوال پر انہوں نے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا. ادھر ٹویٹر پر جیک ما کے منظر سے غائب ہونے کے حوالے سے بھی کئی کیا سرائیاں ہو رہی ہیں. منظر سے غائب ہونے کی وجہ سے چینی حکومت پر ان کی تنقید سے جوڑا جائے، جیسے کہ ابھی میں نے کہا تھا. آخر پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تاہم اس حوالے سے کسی ذرائع سے پکی سچی تصدیق تو نہیں ہو سکی اور ان کے ترجمان نے بھی خاموشی اختیار کر رکھی ہے. دیکھیں وہاں اس ملک میں کہ اس بات پر اتنے بڑے آدمی کے غائب ہو جانے پر کوئی ہنگامہ آرائی نہیں ہوئی. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹویٹر پر چونکہ چین میں پابندی ہے. ویورز،
ایسی موٹیویشنل سٹوریز کا مقصد اپنی ینگ نسل، یعنی ہم جو ہیں دنیا کی آبادی کے لحاظ سے چھٹا بڑا ملک ہے، اور ہماری آبادی کا کچھ سال پہلے تو 75%، لیکن اب میرے خیال میں 64-65% آبادی جو ہے وہ 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور یہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہے پاکستان کا۔ وزیر اعظم عمران خان بھی اس بات کو کئی دفعہ ہائی لائٹ کر چکے ہیں، تو ان کے لیے یہ میں موٹیویشنل سٹوری سامنے لے کر آیا ہوں کہ بہت سی ناکامیوں کے بعد آخر کامیابی قدم چوم لیتی ہے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور مشکل مزاجی سے محنت کرتے رہنا چاہیے۔ حکومت نے بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی، سافٹ ویئر انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنسز، اور اس وقت جو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت جو ہے، ای کامرس سے متعلق کئی ایک ادارے بنا رکھے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے۔ اور مثلا ایک میں اشارہ دیتا ہوں کہ 15 آئی ٹی پارکس بنائے ہیں اور 50,000 کمپنیوں کی وہاں پر رجسٹریشن ہے۔ باقی کئی پاکستانی کمپنیاں دنیا بھر میں شعبوں میں نام کما چکی ہیں، میں بہت کچھ اس پر کہہ سکتا ہوں، لیکن ویڈیو پہلے ہی بہت لمبی ہو گئی ہے، لہٰذا آخر پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں پاکستان اور پاکستان سے باہر جو مقیم ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، لائق لوگ ہیں، کسی وجہ سے برین ڈرین ہوا، یہ جو بھی ہوا، ان کو واپس لیں، اس شعبے میں ان کو انوالو کریں اور ملک کے لیے زیادہ سے زیادہ ریونیو اور بیش بہا زر مبادلہ کمائیں۔ پاکستان زندہ باد۔ اور کلا ٹاکس کی اس ویڈیو کے ساتھ میں اس دعا اجازت چاہتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے فیملی کو خوش و خرم رکھے۔ خدا حافظ۔